جیسے یہ پہلا ہی سوال ہے کہ انسان اور غم کا جو رشتہ ہے یہ کیا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خوشی ایک وقفہ ہے، انسان کو پھر غم میں ہی جانا ہے۔ اس حوالے سے بھی بتائیے۔ اور پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کی دنیا میں سوز اور غم کا کتنا کردار ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اگر وہ نہ ہو تو کیا صوفیہ وہ مرتبہ حاصل نہ کر پائیں جو ان کو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہی کے پروگرام میں کئی مرتبہ ایک ذکر میں نے کیا کہ رب تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ خوشحالی ہے تو تنگ دستی ہے، تندرستی ہے تو بیماری ہے، اسی طرح غم ہے تو خوشی ہے یا خوشی ہے تو غم ہے۔ تو انسان کی زندگی جو گزرتی ہے اس دنیا میں وہ انہی جوڑوں کے درمیان ہی گزرتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان خوشحال ہوتا ہے، پھر چند دن کی تنگ دستی آ جاتی ہے، تندرست ہوتا ہے بندہ ساری عمر، درمیان میں سڈنلی کچھ دیر کے لیے بیماری آ جاتی ہے۔ انسان نے جو لکھا کہ زندگی غم میں گزرتی ہے ماسوائے، خوشی بطور وقفے کے آ جائے، میرے خیال میں معاملات اس کے برعکس ہیں۔ چیزیں ادر وے راؤنڈ چلتی ہیں کہ زیادہ وقت انسان کا خوشی میں گزرتا ہے، کچھ وقت غم کا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان رب تعالیٰ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ تو دنوں کو پھیرنے سے مراد یہی ہے کہ اچھا برا وقت سب آتا رہتا ہے، لیکن زیادہ ٹائم ہمارا خوشی کا ہوتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ خوشی کے 10 سال ہمیں ایسا لگتے ہیں کہ وہ بڑا تھوڑا وقفہ تھا، ایسے گزر گیا بس۔ اور غم کا 1 سال بھی 10 سال سے زیادہ طویل محسوس ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ غم ہی غم ہے۔ اور ویسے میں ایک عرض کر دوں کہ جب تک انسان زندہ ہے تو مسئلے مسائل سامنے آتے رہیں گے۔ سکون صرف ایک ہی جگہ نصیب ہوتا ہے انسان کو، اور وہ ہے موت۔ تو جب انسان کی زندگی سے جدوجہد نکل جائے، انسان کی زندگی سے اتار چڑھاؤ نکل جائے، اور زندگی ایک مخصوص ڈگر پر بالکل اسموتھ چلنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی نام ہی اس کا ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، مسئلے مسائل آتے رہیں گے، تفکرات اور خوشی کے لمحات آتے رہیں گے۔ یہ اتار چڑھاؤ میں نے انہی معنی میں استعمال کیا کہ زندگی میں یہ تمام ذائقے آدمی چکھتا رہتا ہے، تو سمجھ لیجیے وہ زندہ ہے۔ اسی میں شاہ صاحب وہ حصہ تھا ایک کہ صوفیہ کی جو دنیا ہے اس میں غم اور سوز کا کتنا رول ہے؟ دیکھیے، فقراء کے یہاں جی غم کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں بہت عرصہ پہلے آپ کے ایک پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ رب تعالیٰ کی طرف انسان پوری شدت سے اس وقت راغب ہوتا ہے جب اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ جتنی شدید ٹھیس ہوگی اتنی ہی شدت سے رب کی طرف رجوع کر جائے گا انسان، کیونکہ انسان کو پناہ ملتی ہے رب ہی کے پاس اور کہیں نہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہی چوٹ کھائے گا فوراً رب کی طرف جھک جاتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو رب کی طرف آتا ہے۔ تو میں نے ایگزامپل یہ دی تھی کہ زمین سے ہم ایک اچھی فصل لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہل بڑا گہرا چلاتے ہیں۔ ہل جتنا گہرا چلے گا، زمین کو جتنی گہرائی تک پھاڑیں گے ہم،
بیج اتنی ہی اچھی فصل دے گا. تو انسان کے دل پہ جتنے چرکے لگتے ہیں، جتنا دل کو دکھ پہنچتا ہے، اتنی شدت سے اور اتنے اخلاص کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور رب کی دوستی اسے جلدی مل جاتی ہے، رب کا قرب جلدی حاصل ہوتا ہے. تو یوں فقیر غم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور خوشی میں عام طور پہ انسان رب کو بھول جاتا ہے، رب سے دور ہٹنے لگتا ہے. فقیر اس کو پسند نہیں کرتے. تو فقراء کے یہاں ایک جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ خلق خدا کا جبر وہ ہنسی خوشی سہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ جبر ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ایک نیچرل وے یہ ہوتا ہے، ایک نیچرل اس کا ریسپانس یہ ہے کہ وہ اپنا دکھ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اس سے اس کے اندر جو جمع ہوا وہ غبار ہے وہ نکلتا ہے، وہ وینٹ آؤٹ ہوتا ہے. لیکن فقیر کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان نہیں کرتا. تو جب وہ دکھ بیان نہیں کرتا تو اس کی تکلیف اندر رہتی ہے. جب کسی آدمی کو چوٹ لگتی ہے تو چیختا ہے، وہ چیخ اس کے درد کو کم کرنے میں ہیلپ کر دیتی ہے. لیکن جب وہ چیختا نہیں ہے تو وہ درد سوایا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو فقیر وہ سب اپنے اندر رکھتا ہے، لوگوں کے دیے ہوئے دکھ، لوگوں کی ہوئی زیادتیاں، لوگوں کا جبر، اس کو خاموشی سے سہتا ہے. تو وہ درد دل میں کے اندر سوایا ہوتا ہے اس کے، اور اتنی تیزی سے اپنے رب کے سامنے اتنی شدت سے جھکتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، یا روزمرہ کی زبان میں اگر ہم کہیں تو روحانی منازل بڑی تیزی سے طے کرتا ہے. اس لیے فقیر غم کو اچھا کہتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں غم اچھا لگتا ہو. وہ اس سینس میں غم کو اچھا کہتے ہیں. اس میں ہمیں کیفیات کا کچھ فرق بھی نہیں ہے کہ اس سینس میں کہ جو فقیر کا غم ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اس کی جو منازل ہیں وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف، روحانیت کی طرف، اور عام آدمی کا جو غم ہے وہ دنیاوی چیزوں میں ہے. تو اس حساب سے کوئی فرق ہوتا ہے مطلب اس میں؟ نہیں رو صاحب، شاید میں پوری طرح تو اس سے اتفاق نہ کر پاؤں. جی. فقیر بھی ہوتا تو بالآخر انسان ہے، اس کے بھی جذبات عام لوگوں ہی جیسے ہوتے ہیں. فرق ایک ہے کہ اس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ نفس اس پر رائڈ کرے، وہ نفس کو رائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ فرق آ جاتا ہے فقیر میں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سکھ اور دکھ، خوشی اور غم، ہنسی اور رونا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب میرے رب کا عطا کردہ ہے. تو اسے بندہ ہونے کے ناطے آقا کی طرف سے ملی ہوئی ہر چیز کو خوش دلی سے قبول کیا جانا چاہیے. یہ جذبہ ہے. ورنہ جذبات ان کے بھی وہی ہیں جو ہر انسان کے. ٹھیک ہے. وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اسی کا انعام ملتا ہے. ٹھیک ہے.